آپ جو ہے بس انشاءاللہ پھر جی سسٹر عائشہ شروع کیجئے، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. ترجمہ: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کا نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک تاک ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسے صاف شفاف ہے گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ سے بھی چھوا جائے چھونے سے جلا کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر و احسن الجزا۔ بہت بہت شکریہ سسٹر عائشہ۔ یہ تلاوت کر رہی تھی سورہ نور آیت نمبر 35 کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ان ایک ایک حرف کے بدلے ہزاروں نیکی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اچھا جی، شروع کرنے سے پہلے تھوڑے سے میں کچھ اناؤنسمنٹ ہے وہ کرنا چاہوں گی۔ ہماری الحمدللہ اکیڈمی کچھ نئی سسٹر یہاں پر آئی ہیں جن کو میں بتاتی چلوں۔ میرا نام تانیہ مجیب ہے اور میں الرحمن اکیڈمی کی پریزیڈنٹ ہوں، اور ماشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے، ایڈمن ٹیم، ماشاءاللہ فی سبیل اللہ کام کر رہی ہے۔ ہماری اکیڈمی ری اوپن ہو چکی ہے عید کے بعد الحمدللہ۔ جو گروپس ہیں اس میں قبر آخرت کی تیاری اور حج، کیونکہ اب تو ماشاءاللہ حج کا جو ہے سیزن شروع ہونے والا ہے، تو اس کا ہم نے ایک پورا کورس کی شکل میں ایک ہم پورا پروجیکٹ لے کر آئے ہیں۔ وہ بھی الحمدللہ اس کا بھی گروپ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ ساتھ ساتھ اور بھی ترجمہ ہے، تفسیر ہے، تجوید ہے، بچوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہے۔ ایک اور گروپ ہمارا الحمدللہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، آج کی لڑکی کل کی ماں۔ اس میں بھی جو خواتین کو جو ڈومیسٹک پرابلم ہوتی ہے
اس میں ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے، بچیوں کو ان کی گروئنگ جو پرابلم ہوتی ہے اس میں ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے. تو ہماری جو ایڈمن ہے سسٹر رفت وہ آپ کے ساتھ لنک شیئر کر رہی ہیں، ضرور وزٹ کیجیے گا. سسٹر رفت میرا جو نمبر ہے وہ بھی شو کر دیجیے. ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی ہماری ٹویٹر بھی ہے الحمدللہ، فیس بک پہ بھی ساری جو اکیڈمی میں جو کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اپلوڈ کر دی جاتی ہیں. یوٹیوب چینلز ہیں، اللہ کی بات تانیہ مجیب ضرور وزٹ کیجیے گا، اور دین اسلام بائی تانیہ مجیب تو ضرور وزٹ کیجیے گا. گوگل میٹ پہ جو بھی آپ کے ساتھ جو ہم ٹاپک کو کور کرتے ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو آپ لوگ اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر سکتی ہیں. بس دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح اس نیکی کرنے کا موقع عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. انشاءاللہ آج کا جو سیشن ہے بہت امپورٹنٹ ہے ہر دفعہ کی طرح. اس میں بھی کافی چیزیں سیکھنے کو ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ہم سیکھتے تو ہیں لیکن بھولتے چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ کے ساتھ لنک شیئر ہو رہے ہیں، تو پلیز ضرور اس کو رائٹ اٹ ڈاؤن کر لیجئے. اور میرے پرسنل نمبر بھی شو ہو رہا ہے، تو آپ کو اگر کوئی ایسے ایشو ہے جو آپ گروپ میں نہیں شیئر کرنا چاہتی ہیں تو آپ پرسنل بھی رابطہ کر سکتی ہیں انشاءاللہ. جی تو شروع کرتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے تمام بندوں پر اپنی رحمت کو عام کیا اور اپنی اطاعت کرنے والوں کو نیکی اور بھلائی کے راستے کی طرف ہدایت کے ساتھ خاص کیا، اور اپنی مہربانی اور کرم نوازی کے ساتھ نیک عمل کی توفیق دی، تو وہ اپنی مراد تک پہنچ گئے اور کامیاب ہو گئے. وہ بہت بالا، بلند اور اعلیٰ ہے. وہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کے شان کے مطابق ہے. اچھا، آج انشاءاللہ ہم ایک چھوٹی سی سیریز کو شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ویسے بھی میرے پاس کافی ریکویسٹ آئی تھی کہ الرحمن اکیڈمی کی جانب سے ہم لوگ ویسے سیشن جو کرتے تھے گوگل میٹ کا ایوری ادر وینسڈے کرتے تھے، لیکن کچھ سسٹر کا خیال یہ ہے کہ ایوری ویک ہمیں جو ہے وہ اویئرنیس دی جائے. تو گوگل میٹ پہ انشاءاللہ آپ کو ایوری وینسڈے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی سیریز ہے اس کو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، جس سے میں سمجھتی ہوں بہت فائدہ ہوگا. اور اس چیز سے میں نے فائدہ اٹھایا کیونکہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ ایوری ویک کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اویئرنیس دی جائے گی. تو اس کورس کی طرح ایک اویئرنیس دی جا رہی ہے، ایک چھوٹی سی یہ سیریز ہے جس میں سمجھتی ہوں کہ بہت فائدہ ہوگا. کیونکہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں ڈیپلی اسٹڈی کر لیتے ہیں نا، یا اس کے بارے میں پوری طرح سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، تو ایک تو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تعلیمات ہوتی ہیں اس کے بارے میں انسان جان لیتا ہے، اور پھر وہ الحمدللہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو جو چھوٹی سی سیریز ہے، کیونکہ کافی خواتین کی پرابلم آتی ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک پرابلم ہوں، چاہے ان کو گھریلو کوئی ایسے مسئلے ہوں، یا کوئی ان کو اویئرنیس دینے والا نہیں ہوتا ہے، اور ان کے دل اور دماغ جو ہے وہ دین کی طرف نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں ان کو بڑی پرابلم آتی ہے. بچیاں جو گروئنگ ایج پر ہوتی ہیں، بہت ساری ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتی ہیں، پھر پریشانی ہوتی ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سا راستہ چوز کریں. تو اس میں نے کچھ ٹاپک ہیں ان کو کلیکٹ کیا ہوا ہے انشاءاللہ. تو ایوری ویک جو ہمارے ساتھ ابھی سسٹر ہیں اور جو اور بھی انشاءاللہ ایڈ ہونا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم. اگین ایوری ٹیوزڈے کو جو ہے وہ ایوری وینسڈے کو جو ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو کلاس دی جائے گی. 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا، 1 منٹ ذرا رکیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو میں بتا رہی تھی کہ ایک سیریز ہے ہماری، اس میں ہم سب سے پہلے تو کیونکہ جیسے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر کیوں بھیجا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، کچھ ہمیں پرابلمس آ جاتی ہیں تو اس کو کس طرح ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، اس کو کس طرح سولو کرنا چاہیے. تو جب تک سے ہمیں اس پورے سرکل کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا تو ہم اس کو ڈیل ہی نہیں کر سکتے. تو اس میں سب سے پہلے جو آج کی جو میں نے سیشن رکھا ہے وہ ہے اللہ کون ہے.
یعنی ہم جانے تو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس سے اور ہمارا زندگی کے جو معاملات ہیں اس کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، ہمیں اس سے کس طرح محبت کرنی چاہیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کس طرح محبت کرتا ہے۔ تو آج کی انشاءاللہ سیشن میں ہم یہ جانیں گے۔ اس کے بعد جو سیشن ہوگا اس میں انشاءاللہ انسان کون ہے، انسان کے کام کیا ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں پوری جو ہے وہ اویئرنیس دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں خاص طور پہ انسان کے ساتھ، جیسے روح ہے، جسم ہے، ضمیر، اس کی عقل، اس کا اختیار، اس کے لیے خیر، اس کی شر، اس کا نفس کی بھی 3 کیٹیگریز ہیں، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، یہ بھی ساری چیزیں ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ دین اس کے بعد جو سیشن ہوگا وہ ہے شیاطین کے بارے میں، شیطان، کیونکہ ہمارے آپ نے حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صحیح بخاری کی بلکہ یہ حدیث ہے کہ ہمارے جسم میں شیطان جو ہے وہ خون کی طرح دوڑ رہا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، یا ہمیں کس طرح وسوسے ڈالتا ہے، اس کا کیا کام ہے، اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں، اس کی اولاد بھی ہے، اس کے ساتھی بھی ہیں، اور اس کے نام بھی ہیں، اس کی پوری ایک نسل چل رہی ہے، تو وہ کس طرح ہماری زندگی میں افیکٹ کرتا ہے، یہ جانیں گے۔ اس کے بعد جنات کے بارے میں، کیونکہ میرے پاس جو میسیجز آتے ہیں ہر دوسرے گھر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ان کو اس مسئلے کا حل نظر نہیں آتا تو وہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں کسی نے کچھ کر دیا، جادو کر دیا، یا آسیب آ گیا، یا جنات ہیں، اس طرح کے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں۔ تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم کلیئر کریں گے کہ جنات کا کام کیا ہے، کیا وہ انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو ڈیوٹیز لگائی ہیں کیا وہ اسی طریقے سے انجام دے رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں جانیں گے۔ پھر پیغمبر ہیں، رسول ہیں، انبیاء ہیں، ان کے بارے میں جانیں گے، ان کی تعلیمات کے بارے میں جانیں گے، قرآن کا مقصد کیا ہے، اور سب سے بڑی اہم امپورٹنٹ چیز کہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کا مین مقصد کیا ہے۔ تو میں نے پہلے سے آپ لوگ کو اویئرنیس اس وجہ سے دے رہی ہوں کہ انشاءاللہ اس سیشن کو ایوری ویک کا یہ سیشن ہوگا، ضرور اٹینڈ کیجیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، آج کا جو موضوع ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آج اس عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، وہ اعلیٰ اور شان والی ہستی ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، غوث اعظم ہے، احسان کرنے والا ہے، ہم سب کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ الحمدللہ اللہ نے یہ نیکی کرنے کا موقع دیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہے، جو ہماری عقل اللہ تعالیٰ نے دیا، اس حساب سے ہم جان سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیے اس سے پہلے میں جو ابھی اب جو سیشن شروع کر رہی ہوں، اس سے جو میں باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو معلومات، ہو سکتا ہے یہ ساری آپ لوگوں نے ہو کیا سکتا ہے سب نے سیکھی ہوئی ہیں، سب نے اس کے بارے میں جانا ہوا ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان باتوں کو یا تو اہمیت نہیں دیتے یا بھول جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ ہمارے عقیدے کے اوپر افیکٹ کرتی ہے، ہمارے عقیدے میں پھر فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہم کیا ہوتا ہے گناہ کو گناہ نہیں جانتے، پریشانی میں غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اور زندگی سے پھر کیا ہوتا ہے سکون، چین، راحت، آرام ختم ہونے لگ جاتا ہے، غائب ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کا جو لیکچر ہے بہت دل لگا کر اور سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جو کچھ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور وہ جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا، عقل سلیم، اس کو استعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی، تو آج ہم جانیں گے کہ اللہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اللہ کے احکامات اور اس کے کلام کے بارے میں اس کی کیا اہمیت ہے، اللہ کی محبت اور اس سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اللہ کی قدر و شان، اس کی صفات کے بارے میں سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر آخر میں انشاءاللہ ہم جو عذابات ہیں، جو اس کے انعامات ہیں، اس کے بارے میں ضرور جانیں گے، اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن کن سورسز کو جمع کرنا ضروری ہے، اس پر کیسے غور و فکر کریں، کیونکہ دیکھیں جب جس سے محبت کی جاتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، تو جو اللہ کی جو محبت ہمارے لیے وہ تو عیاں ہے ہمارے ساتھ،
ہم اپنے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھیں کہ اللہ کی محبت کی جو ہمارے ساتھ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہے. اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، دے رہا ہے، نعمتوں کو دے رہا ہے. ہم ضائع بھی کرتے ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، معاف کر کے وہ ہمیں پھر دینا شروع کر دیتا ہے. یہ تو اس کی محبت کا تقاضا ہو گیا. آج ہم جانیں گے کہ ہماری محبت اللہ کے لیے کیسی ہونی چاہیے. جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے ہم دعوے دار تو بہت بنتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، توحید پر بلیو کرتے ہیں، رسولوں کی، پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم بندگی کرتے ہیں. تو کیا یہ ہم بندگی اسی طرح کر رہے ہیں جیسے وہ چاہتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اچھے برے کا خیال رکھا جاتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی سے انسان ڈرتا ہے، اس کی خوشی میں اپنی سکون محسوس کرتا ہے. آپ سب جتنے بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگ دیے ہیں ان کے پاس ایک ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے، دوستی. اور چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے جانور ہو، دوستی کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے نا، اگر وہ جائز دوستی ہے، جائز کی بات کر رہی ہوں، ناجائز دوستی نہیں، اس کے اندر جو برکت رکھی ہے نا وہ ہر کوئی محسوس کرتا ہے. ایون جانور کو آپ کھانا روزانہ دینے لگے، یہ اس کی دوستی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ظاہر تو ان کے اندر احساسات تو نہیں ہوتے لیکن آپ کے اندر تو احساسات، جذبات ہوتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ ایک محبت، ایک دوستی کی شکل دے دیتا ہے. آپ اس کو کھانا دیتے ہیں، آپ اس کا خیال رکھتے ہیں. کچھ لوگ اپنے گھر میں پیٹس رکھتے ہیں تو انسانوں سے زیادہ ہم پہلے اپنی کیا کرتے ہیں کہ ان کے کھانے کا خیال رکھتے ہیں، ان سے دوستی ہو جاتی ہے، ان سے محبت ہو جاتی ہے. تو یہ محبت کا جو ایلیمنٹ ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی شکل میں ہر کسی کے اندر رکھا ہے. تو ہماری محبت جو اللہ سے ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو اس محبت کے لیے آج کے جو سیشن ہے اس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ واقعی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. جو ریکوائرمنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی اپنے اور ہمارے رشتے میں، کیا ہم اس کو پوری کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ. دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے یہ عربی زبان کا نام ہے، اور اگین جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں جاننا بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ دل ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں سب کچھ جان لیں، سب کچھ جان لیں. آپ دنیاوی دوستی کی اگر میں مثال دوں تو جو دوست ہمارے ہوتے ہیں، کیا وہ کسی بھی لیول کے، ماں باپ بھی دوست ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی دوست ہو سکتے ہیں، آپ کی جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اگر شاگرد ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے دوست بن جاتے ہیں، ٹیچر آپ کے دوست بن جاتے ہیں. عموماً دیکھیں ٹیچر کے بارے میں جاننا ہم کو مجھے تو اپنے ٹیچر کے بارے میں جاننے میں بڑا مزہ آتا تھا، اور مجھے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں ان کے بارے میں ایک ایک چیز جانوں کہ یہ کیا کرتی ہیں، کیا کھاتے ہیں. وہ بالکل ڈفرینٹ مخلوق لگتی تھی مجھے نا. مطلب میرے اندر اتنی ان کی محبت، اور اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیا کرتا تھا کہ ان کی علم کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت سے بھی محبت ہو جاتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارا غفور الرحیم ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے. تو اس کے بارے میں جاننا کہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کہ جاننا نہیں چاہیے. الحمدللہ ہم سب کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معاملے میں جب ہم زیادہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، خاص طور پہ محبت کے جو لیولز کو ہم کور کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت ڈالے گا. تو جیسے میں بتا رہی تھی کہ اللہ عربی کا لفظ ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے. اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کائنات کا ہمیشہ سے مالک ہے، رہے گا، اور وہ سب پر حاکم ہے. وہ ہر وجود کو پیدا کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اس کی یہ دو صفت ہیں، رحمان اور رحیم. آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں، تسمیہ پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ضرور لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. رحمان کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے، چاہے وہ خاص ہو، چاہے وہ عام ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ مشرک ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، وہ رحمان کی صفت کے ساتھ سب کے اوپر غالب ہے. رحیم جو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کے لیے ہے. اور یہ رحمت رحیم والی یہ صرف کب ہمیں محسوس ہوگی اور ملے گی؟ جب روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایمان کے ساتھ جائیں گے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفت ہر جگہ استعمال ہوتی ہے، رحمان اور رحیم. وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس کی کوئی ابتدا اور اس کی کوئی انتہا نہیں. کوئی یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سے آئے ہیں، کس نے پیدا کیا، کیا معاملات ہوئے، نہیں، یہ جان نہیں سکتے. کچھ کوشچن ایسے ہوتے ہیں جن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جن کا کوئی کوشچن بنتا ہی نہیں ہے. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا سمجھنے کا، بس دعا کریں کہ وہ اسی طرح سمجھ میں آئے. پھر یوم قیامت سے پہلے اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، یعنی اللہ کو دیکھنے کے لیے مرنا ضروری ہے.
مرنا ضروری سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ابھی یہ کوشش کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ملاقات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو مجھ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ہے میں بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ صبح شام دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس بلانا ہے اسی طرح جانا، لیکن جانے کے لیے یہ شوق رکھیں کہ میرے ایمان کا درجہ وہ ہو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو سکوں۔ کیونکہ دیکھیں کچھ لوگوں کا نا خیال ایسا ہوتا ہے جیسے جو جن کے ہسبینڈ چلے جاتے ہیں دنیا سے، جن کی جو عزیز ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اب تو ہمارا جینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اب تو بس اللہ موت دے دے، یا جلدی سے ان لوگوں سے ملا دے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو ان کو اپنے پاس بلایا۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے آپ نے شوق رکھنا ہے کہ میرے ایمان کا وہ لیول ہو کہ میں اللہ سے ملاقات کر سکوں۔ اگر کسی کی سوچ ہے نا کہ میرے بیوی بچے اس دنیا سے چلے گئے یا ہسبینڈ چلے گئے تو بس مجھے ان سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ موت دے دے، یہ نیت رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز محشر میں تم کو اپنا دیدار کرواؤں گا، اس کے لیے ایمان کا لیول آپ کا بہت ہائی ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ اپنی قدرت سے اتنا ظاہر ہے کہ کوئی چیز اتنی ظاہر نہیں ہے، یعنی اللہ کی قدرت آپ کو ہر چیز میں محسوس ہوگی، خاص طور پہ جو ایمان والے ہیں، خاص طور پہ جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پر غور و فکر کرنے کا مطلب ہی ہے کہ اس کی قدرت کو تلاش کریں۔ ایمان والے کے لیے کہ بہت بڑی کوالٹی بتائی گئی ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، اس میں وہ اللہ کی قدرت کو تلاش کرتا ہے۔ تو اس میں یہاں اس کی کوالٹی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اتنا قدرت والا ہے کہ وہ ظاہر ہی ظاہر ہے، ظاہر ہی ظاہر ہے، اور وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ بہت ہی پوشیدہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ اللہ نعوذ باللہ کہ وہ اپنی رحمت کی وجہ سے پوشیدہ ہے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ ایسے معاملات ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ وہ پوشیدہ رہ کر بھی ظاہر ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی صرف منسلک ہے، وہ اتنا زیادہ پوشیدہ ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، نہ اس کی کوئی روح ہے، نہ اس کا کوئی مادہ ہے، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا۔ اور الحمدللہ دین اسلام میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود ماننے کا کانسیپٹ ہے، تصور ہے، جس کو توحید کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان اپنے تن، من، دھن، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، عقل، شعور، جسم کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے روحانیت ہمیں دی ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، اپنا خالق ماننا، یہی ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ جیسے اگین یہ میں ابھی کیا آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ کون ہے، یہ جو چھوٹی سی ایک، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے بچپن میں بھی ابھی بھی آپ لوگ اس کے بارے میں کافی سنتے ہیں، لیکن اگر اس کو دل کے کانوں سے سنیں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ظاہر بھی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوشیدہ بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمان رحیم بھی ہے، اس کی صفات بھی ہیں، اس کی کوالٹیز بھی ہیں، اس کا کلام بھی ہے، اور یہ ساری چیزوں کو ہمیں اپنی 24 آور کی جو ہماری لائف گزر رہی ہے نا، لمحے لمحے کی، اس میں اس کو شامل حال رکھنا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں سکون پائیں گے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قدوس ہے، وہ خالق ہے، المجیب ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ رزق کو دینے والا ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ الفتح بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز بیان ہوئی ہے 99 نیم، جو حدیث میں آتا ہے کہ جو اس کو یاد کرے گا، جو اس کو حفظ کرے گا، وہ جنت میں اس کا داخلہ آسان ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس پہ ہمارا یوٹیوب کے اوپر بھی پورا پیکج اپلوڈ ہو چکا ہے، اس کا گروپ بھی ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے، اس کو ہم حفظ کروا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیم اور صفات جو آپ کہہ لیجئے، اس کو ترجمے کے ساتھ بھی، اس کو لے کے ساتھ بھی، اور تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو، تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ کو میرے نام کا وسیلہ دے کر دعا مانگو، ہمیں کسی اور کی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے ناموں کے ذریعے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ عموماً لوگ میرے پاس سوال کرتے ہیں کہ کیا نبی کے وسیلے سے جو ہے وہ دعا مانگنا جائز ہے؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے ان کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا نہیں مانگی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، آپ دعا مانگے، وہ انی قریب ہے۔ انی قریب کا مطلب ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی پکارا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔
تو وسیلے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو صبح شام یاد کیجئے اور ان وسیلوں کے ذریعے دعا مانگے. وہ بہت خوبیوں کا مالک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر غالب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا مہربان. ہمارے لیے جو چیز اللہ تعالیٰ ہمیں اس نے دی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف احسان کے بدلے دی. اور اس کا احسان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کی بندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم میری بندگی کرتے ہو یہ میں اس کے بدلے تمہیں دیتا ہوں. تو اس کی بندگی کی کوالٹی کو چیک کرنا ہے. ہمیں اپنی نمازوں کو چیک کرنا ہے. ہم نے اپنے صبح شام کے معاملات کو چیک کرنا ہے کہ آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم پر احکامات اس قرآن میں لکھ کر ہم تک پہنچائے ہیں کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نوری مخلوق جو اس کی مقدس مخلوق ہے، فرشتے، ملائکہ، ان سے بھی وہ کام لیتا ہے. انسانوں کے لیے ان کو ذریعہ بنایا ہوا ہے. وہ اللہ کی مخلوق ہے جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. لیکن اپنے بندوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے کہ ان سے بھی وہ کام لیتا ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق میں اللہ کے جو ارادوں میں انسان کو فلاح، بھلائی، نیکی اور شرف پہنچانا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے اگین بتایا نا، وہ دینے والی ذات ہے. وہ انسان کو بھلائی دینا چاہتا ہے، اس کے لیے فلاح کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، نیکی کرنے کا موقع دیتا ہے. اس کو یہ شرف کی دیا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے. وہ ساری مخلوقات سے ہم افضل ہیں، اعلیٰ ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو یہاں سے محبت جھلک رہی ہے نا، آ رہی ہے نا. تو ہماری محبت کا لیول کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس سے مانگنا ہے، پریشانی میں اسی کی طرف جانا. انشاءاللہ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ مومن کی نشانیاں کیا کیا ہوتی ہیں، ضرور اس کو لکھا کریں. اچھا اگین یہ کیونکہ سیشن شروع ہو چکا ہے، ایوری ویک کا سیشن ہے. اگر کوئی لکھنا چاہے تو موسٹ ویلکم. یوٹیوب کے اوپر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا. لیکن کیونکہ جب آپ رائٹ اٹ ڈاؤن کرتے ہیں، جب آپ لکھتے ہیں، تو ایک ایک لفظ کے بدلے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے. روز محشر یہ لکھا ہوا بھی آپ کے سامنے پیش ہوگا. اس لیے اگین جو بھی آپ چیز آپ کو اچھی لگتی ہے یا کوئی لیکچر ایسا لگتا ہے آپ کو، اس کو لازمی لکھا کریں. کچھ نہ کچھ پوائنٹس تو لازمی لکھا کریں تاکہ آپ کو اس کے بدلے نیکیاں ملیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فلاح کی، نیکی کے معاملات کیوں رکھے؟ تاکہ ہم جنت کے حقدار بن سکے. اگین اللہ کی محبت پھر ظاہر ہو رہی ہے. وہ جنت اس نے بنائی انسانوں کے لیے نا، نافرمانوں کے لیے جہنم بنائی ہے. لیکن جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ فلاح پانا چاہتے ہیں، جو بھلائی کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. وہ قابل تعریف ہے. حمد و ثنا، جتنی حمد و ثنا ہے ہم تو کر ہی نہیں سکتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں کہ جتنے سمندر ہیں اگر ان کی سیاہی بنا دو، جتنے درخت ہیں ان کا قلم بنا دو اور تم لکھنا شروع کرو، میری حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی. تو ہاں، ایک طریقہ کیا ہے کہ اللہ کو صدقے دل سے پکارا جائے، اس کو اپنا حاکم مان کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا مالک مان کر جو بھی آپ کام کر رہے ہیں صرف اور صرف اس کی مرضی کے مطابق کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے نام سے ظاہر ہے کہ وہ لائق بندگی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہم سب کے اوپر فرض ہے. اس کی عبادت صرف فرما برداری کرنا نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا بھی اس کی عبادت ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں جن کا احاطہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس کی صفت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کی کوالٹی، اس کی خوبیوں کی کوئی حد نہیں ہے. وہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اور نور کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ روشنی جس کی وجہ سے چیزوں کو پہچانا جائے. جیسے میں مثال دیتی ہوں آپ کو، آپ کے گھر میں لائٹس جل رہی ہیں، ٹیوب لائٹس ہیں، بلبس ہیں. جب تک سے یہ روشنی نہیں ہوگی تو کمرے میں اندھیرا ہو جائے گا نا، چاہے کمرہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو. کیا آپ اس کمرے میں چاہے دنیا جہاں کی میں کہتی ہوں خزانہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہاں پر لائٹ نہیں ہوگی، وہاں پر نور نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ سب چیزیں ڈل ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نور ہوں اور میری روشنی سے، میرے نور سے ہر چیز پہچانی جاتی ہے. لیکن چاہے جو لوگ اللہ کو نہیں بھی مانتے ہیں نا، چاہے کچھ بھی وہ کر لیں، لیکن ان کو بھی نور کی ضرورت ہے. وہ اللہ کو ریٹرن نہیں دے رہے. اللہ کا ریٹرن کیا میں نے آپ کو بتایا، اس کی بندگی کرنا. وہ اس کے ریٹرن نہیں دے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی روشنی رکھی ہے، ان کے لیے بھی نور رکھا ہے. نور ہدایت تو ہر کسی کے لیے، جیسے قرآن مجید ہر کسی کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. رہتی دنیا تک جتنے لوگ آئیں گے سب کی ہدایت کے لیے. تو قرآن itself کیا ہے؟ نور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں وہ نور ہوں جس سے ہر چیز پہچانی جاتی ہے. نور کا مطلب کیا ہے؟
علم اور ہدایت، اور وہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی رکھی ہے، عقل سلیم، جس کو استعمال کر کر انسان اللہ کو پہچانتا ہے۔ دیکھیں جانوروں میں تو یہ حص نہیں ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، ان کی ایک کوالٹی بنائی ہے کہ وہ اتنے دن تک رہیں گے، اتنا وہ انسانوں کو جو ہے فائدہ پہنچائیں گے، اور اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تاکہ اس کو استعمال کر کے، اس کو یوز کر کے ہم اللہ کو پہچان سکیں۔ تو اس دنیا میں جو بھی کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی پہچان کے بعد ہی تو ہے نا۔ اللہ کی یہ کوالٹی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نور ہدایت ہر کسی کے لیے اس نے عام رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس نور کو، اس روشنی کو، اس عقل کو کتنا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کے مرتبے کو پہچاننا، اس کے معیار کو پہچاننا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کے اوپر دھیان دیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف تھوڑا سا آپ نے جان لیا کہ بھائی 5 جو نماز کے جو ہے وہ وضو کرنے کے 4 فرائض ہیں، اور نماز کے اتنے فرائض ہیں، اور دین اسلام کے اتنے فرائض ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں علم حاصل کرنا ہم پر پیاری بہنوں فرض ہے۔ یاد رکھیے گا، اس جملے کو لکھ لیجئے، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، نماز پڑھنا فرض ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اور اس کو اس کے تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ ساری فرضیت میں آتا ہے نا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ابھی تک میں نے لوگوں کے منہ سے کتنے لیکچر میں نے بھی اٹینڈ کیے، کہیں میں نے ابھی تک نہیں سنا کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، وہ ہمارے اوپر کس طرح جو ہے وہ غالب ہے، اس کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے بارے میں جاننا کہ ہمارے پر فرض ہے۔ جی بالکل فرض ہے۔ آج سے اس چیز کو اپنے دل میں ٹھان لیجئے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ جیسے اگین میں نے کہا، جس سے محبت ہوتی ہے، یہ محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ کسی بچی کا رشتہ آتا ہے تو کیا آنکھ بند کر کے کر دیتے؟ کسی بچے کا رشتہ آتا ہے آنکھ بند کے کر دیتے؟ نہیں نا، اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں نا، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، بعض رشتے ایسے آتے ہیں جو رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، جو محلے سے بھی آ جاتے ہیں، کچھ ایسے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی رشتہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگین اس کے معاملے میں ہم جاننا اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں، جو کہ جائز ہے۔ تو جو ہمارا غفور الرحیم ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، کیا اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہیے؟ بالکل جاننا چاہیے، یہ فرض ہے۔ اب دوسرا سوال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا ہے؟ جیسے ابھی ہمارے پاس الحمدللہ سسٹر عائشہ نے جو تلاوت کی ہے سورہ نور آیت نمبر 35، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 255، آیت الکرسی، اس میں ان دونوں کو ضرور ڈیپلی، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کا بالکل ڈیپلی اسٹڈی کرواؤں، لیکن پلیز اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اگین دل کے کانوں سے جو ہے سنیے گا، اور دل کی زبان سے ہی پڑھیے گا، تاکہ ہر چیز جو آپ کی روح میں اترے۔ جب دل سے کوئی چیز سنتے ہیں نا، تو پھر اس میں محسوس کیا ہوتا ہے؟ ہمیں سکون۔ تو یہ جو 2 آیتیں آپ کے سامنے جو بیان کر رہی ہوں میں، سورہ نور اور سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا بہت جامع، اور انسانی عقل کی بات کر رہی ہوں، بہت جامع اور اعلیٰ تعارف کروایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، جسے آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کو اتنا کیجول پڑھنے لگ گئے نا کہ اس کے ترجمے پہ ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا کیا چیزیں ہماری ریکوائرمنٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں اس کو چاہیے، کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اس کے لیے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تعارف بڑا اعلیٰ کروایا ہے، جیسے ابھی ترجمہ بھی کیا گیا کہ سورہ نور جو ہے نا، اس سورت کا نام بھی اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا کہ نور ایکچولی ہے کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا جو بتایا گیا وہ نور ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے طاق کی ہے جس میں ایک چراغ رکھا ہو۔ دیکھیں پھر اگین یہاں پر کیا بات آ رہی ہے؟ روشنی کی، ہدایت کی۔ روشنی کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے رات ہو جاتی ہے تو رات میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جلدی سو، کیونکہ اب تمہارے کرنے کی کوئی کام نہیں ہے، دن میں کام کیا جاتا ہے نا روشنی کے ساتھ۔ تو یہاں پہ پھر روشنی کی بات آ رہی ہے کہ یہاں اس میں وہ ایک چراغ ہے، اور چراغ وہ بھی شیشے کی قندیل میں رکھا ہوا ہے، اور وہ شیشہ اتنا چمک رہا ہے، اور اس کے جو تیل ہے وہ زیتون کا جو درخت ہے اس سے لیا گیا ہے۔ وہ جو درخت ہے وہ نہ وہ مشرق کی طرف جھکا ہے اور نہ وہ مغرب کی طرف، اس کی ایک اپنی ہی اعلیٰ
مثال بھی ہے، اس کی ایک اپنی اعلیٰ ساخت ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے نور کی جو روشنی ہے وہ سب کے لیے عام رکھتا ہوں، سب کے لیے عام رکھتا ہوں، تو کوئی ہے جو ہدایت حاصل کرے، یہ اس کی خوبیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے ابھی تک یہ جانا کہ وہ کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹیز کیا ہیں۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسا ہے۔ دیکھیں وہ جسم اور صفات، یعنی جسم کا مطلب ہے کہ کھانا پینا، سونا جاگنا، اس سے جو ہے وہ پاک ہے۔ اچھا، اس کی جو صفات میں سب سے پہلے یہ کہ وہ مارتا بھی ہے، وہ پیدا بھی کرتا ہے، وہ جلاتا بھی ہے، وہ بیماری بھی دیتا ہے، وہ شفا بھی دیتا ہے، یہ بہت ساری کوالٹیز آپ کو مل جائیں گی الحمدللہ۔ وہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ بعض دفعہ میں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات زندگی میں ایسے ہو رہے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتا، یا میرے اوپر ایسی پریشانی آ رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اوپر کیوں نظر ثانی نہیں کر رہا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ ابھی تک آپ زندہ ہیں، ابھی تک آپ کھا پی رہے ہیں، آپ کو وہ مل رہا ہے جو آپ نے مانگا بھی نہیں ہے، لیکن ہماری سوئی کس پہ اٹک جاتی ہے؟ جو ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، یا جو ہم نے مانگا ہوتا ہے وہ اس وقت تک نہیں ملتا۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری دعاؤں کو میں رد نہیں کرتا۔ انی قریب کا مطلب کیا ہے کہ بہت قریب سے سنتا ہوں۔ اور تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس طرح رکھیں، ہماری دعاؤں کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ سمجھا رہی ہوں۔ وہ دعائیں وہاں پہ جا کے جمع ہوتی ہیں، جو ہمارے حق میں اس وقت بہتر نہیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو وہاں پہ جمع کر دیتا ہے، لیکن اس پیالے میں کوئی سوراخ نہیں ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دعا مانگی اور وہ قبول نہ ہو، وہ آپ کو سونر اور لیٹر ضرور ملے گی ضرور۔ یہ اپنا عقیدہ پکا رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو شفا بھی دیتا ہے، دعائیں بھی قبول کرتا ہے، وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیں بن مانگے بھی دیتا ہے، وہ احسان کرنے والا ہے الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں عموماً جو حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کا چہرہ یا پھر اس کی پنڈلی یا اس کا ہاتھ، تو اس کے بارے میں جو قرآن ہمیں اور حدیث ہمیں بتاتی کہ یہ چیزیں ہیں، لیکن کیا یہ بالکل ہمارے جیسی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کو ہم اس طرح بالکل نہیں سوچ سکتے، لیکن حدیث میں چہرے کے بارے میں بھی ذکر آیا ہے الحمدللہ، پنڈلی کے بارے میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کے سارے معاملے کو روز محشر جو ہے وہ ان کے کلیئر ہو جائیں گے، ان کا نامہ اعمال ان کو ملے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنا دیدار کروائے گا الحمدللہ۔ جیسے میں نے کہا کہ ملاقات کا شوق رکھیں، دیدار کروائے گا، تو اس دیدار میں ایمان والے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ابھی اس نے اپنے آپ کو پردہ، ابھی اس میں سے اس پردے سے باہر نہیں آئے گا، لیکن کیا ہوگا؟ تھوڑی سی پنڈلی نظر آئے گی، اور جیسی ہی پنڈلی نظر آئے گی جتنے ایمان والے ہیں وہ پھر سجدے میں گر جائیں گے الحمدللہ۔ اس کو اتنا پیارا بیان کیا علماء نے، یہ بہت لمبی حدیث ہے الحمدللہ، اس کو اتنا پیارا بیان کیا ہے کہ جب آپ اس کا تصور کریں، ابھی آپ سوچیں کہ الحمدللہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جتنا ہمارا جیسے دنیاوی اعتبار سے ہمارا کوئی ایگزام ہوتا ہے اور رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے اور ہماری من پسند کا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، اس میں ہم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں یا اچھے مارکس آتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، بھاگے بھاگے گھر آتے ہیں، سب کو بتائیں کہ ہم پاس ہو گئے ہیں آج۔ اسی طرح نام اعمال ملنے کے بعد جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بندگی کا ایک اور نیا جلوہ دکھائے گا، تو اس میں تھوڑی سی پنڈلی نظر آئے گی، اور کیونکہ انسان ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکیں گے، ایک دم پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی جو لوگ ہیں جو میری بندگی کرتے ہیں، اگر میرا قرب حاصل کرنا ہے تو سجدوں کی تعداد کو بڑھا دو، نفلی عبادت زیادہ سے زیادہ کرو۔ ہر سجدے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 درجات دیتے ہیں، ہر سجدے پر سوچیں آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر بیان اس کانٹیکٹ میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس کی پنڈلی ہے، لیکن اگر اس کو ہم سوچیں کہ پنڈلی اس طرح ہوگی جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو نہیں، اس طرح ہم نہیں سوچ سکتے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیسے ہوگا، وہ کس طرح ہوگا۔ کچھ مثالیں دی جاتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اسی طرح سوچو۔ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں وہاں دیکھیں، دنیا میں رہتے ہوئے عقل سلیم ہماری ڈیفرنٹ ہے، اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے نا تو وہاں پر وہاں کی جو انوائرمنٹ ہوگی اس کے حساب سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ میں عقل دیں گے۔ تو اس لیے ابھی اس عقل سے اس دنیا کے بارے میں سوچنا یا بہت زیادہ ڈیپ لے کے جانا کہ اللہ کیسا ہوگا، یا ہمیں وہاں پہ کیسی کیسی چیزیں ملیں گی، یا ہم وہاں پہ ڈر تو نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو اور آخرت کی زندگی کو کچھ سملر رکھا ہوا ہے تاکہ انسان خوف میں نہ آئے، گھبرا نہ جائے۔ لیکن اتنی عقل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا کہ ان ساری چیزوں کو ہم سمجھنا شروع کر دیں گے۔ تو جیسے اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف میں پورا قرآن نازل ہوا ہے،
جو اس کا بہترین کلام ہے، اس کے ذریعے وہ انسانوں سے باتیں کرتا ہے۔ لیکن جب آپ کا، علماء اس کے بارے میں بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ جب آپ کا دل چاہ رہا ہو نا کہ آپ کو اللہ سے باتیں کرنی ہے تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر آپ بولتے ہیں اللہ اللہ جو ہے آپ کی سرگوشی کو سنتا ہے، نماز پڑھنے کھڑی ہو جائیے۔ اور جب آپ کا دل چاہے کہ اللہ آپ سے باتیں کرے تو پھر آپ فوراً قرآن لے کے بیٹھ جائیے۔ قرآن میں اللہ کی بات ہی تو ہے نا، کتنے پیارے طریقے سے انسان کو سمجھا رہا ہے، اے انسان تم کہاں جا رہے ہو؟ انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے لیکن پھر بھی میں اس کو دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ اتنی پیاری پیاری کیٹیگری، جب میں انسان کا سیکشن لے کر آؤں گی نا، سیشن لے کر آئیں گے کہ انسان کے بارے میں ہمیں جاننا ہے کہ انسان ہوتا کیا، انشاءاللہ اس میں ساری کیٹیگریز کو ہم قرآن سے کور کریں گے۔ تو قرآن پڑھیے، اللہ آپ سے باتیں کرے گا۔ اسی لیے قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ مخلوق اس کو سمجھنا یہ گناہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو بھی اس کے احکامات آئے ہیں ان کو ایگزیکٹلی ہمیں ان پر ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے بیان ہوئے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ کوئی جاب کرتی ہیں یا کوئی بھی ایسی کام کرتی ہیں جہاں پر آپ کو ایز اے امپلائی جو ہے وہ ہائر کیا جاتا ہے، تو وہاں کی نا کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ ریگولیشنز ہوتے ہیں جن کو ماننا جاب کی ریکوائرمنٹس میں ہوتا ہے۔ ان کو ایگزیکٹلی ویسے ہی ماننا چاہیے، کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے آپ کو معلوم کرنے کے لیے ایگزیکٹلی جاب پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ رولز ملتے ہیں کہ بھائی ان رولز کو آپ نے ایسے ہی فالو کرنا ہے، اور ہم فالو کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس وجہ سے فالو کرتے ہیں کہ بھائی کیونکہ یہ جو یہاں کا باس ہے اس نے یہ رولز بنائے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ ہی ہوگا نا۔ تو بغیر چوچا کیے ہم اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو پڑھ کر اس پر دستخط کر دیتے ہیں نا، اس پہ سائن کر دیتے ہیں کہ بھئی یہاں کے جتنے بھی رولز ہیں ہم ان کو فالو کریں گے۔ تو اللہ کے حق میں تو واضح دلیل آئی ہوئی ہے۔ اللہ تحقیق کے بعد اس نے قرآن کو ہم تک پہنچایا ہے، روشن ہدایت کتاب ہے، اس کے اندر کیا ہمیں غور و فکر نہیں کرنی چاہیے؟ استغفر اللہ، اس کو تو کھول کے نہیں دیکھتے، اس کو تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ عمل کرنا پڑے گا۔ دیکھیے چاہے آپ اس کو کھولیں نہ کھولیں، عمل تو کرنا پڑے گا۔ اگر انسان نے اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو صرف کھانے پینے، شادی، بچے پیدا کرنے، مال و دولت کو جمع کرنا، شہرت کو جمع کرنا، اگر اس پہ گزار دی نا تو انسان خسارے میں ہے، نقصان دہ زندگی ہے یہ اس کے لیے۔ چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ناکام ہے، کیونکہ اس نے زندگی جس مقصد کے تحت اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اس نے نہیں گزاری۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہر انسان صرف اسی لیے جی رہا ہے، باشعور ہونے کے باوجود بھی اسی لیے جی رہا ہے کہ اس کو مال چاہیے، اس کو شہرت چاہیے، اس کو دولت چاہیے، اس کو اعلیٰ مقام چاہیے۔ ایک باشعور انسان کو اللہ کے احکامات سے جڑنا ہوگا، اسی میں اس کے لیے فائدہ ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ میرے مطابق، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں علم حاصل کریں، اس کی صفات کے بارے میں جانیں، اس کی تحقیق کے بارے میں جانیں۔ اور قرآن تحقیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر نزول کیا اس سے فائدہ اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ جب ہم اپنے خالق کو جان لیں گے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر وہ ہم سے محبت کرنے لگے گا، ہم کو وہ محبت اور محسوس ہونے لگے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دیتا تو ان کو بھی ہوں جو مجھے ایک نہیں مانتے، جو مجھ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن میں ایمان ان کو دیتا ہوں جن کو میں پسند کرتا ہوں، جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ الحمدللہ۔ تو کیا ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل نہیں ہونا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا پسندیدہ بندہ ہے، یعنی جو میری بندگی کو اس لیول تک لے کے جاتا ہے جو میں نے قرآن میں بتایا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو میں اپنے پاس جگہ دوں گا، اپنے پاس جگہ ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس اس کو جگہ ملے گی، اور جس کو اللہ کے پاس جگہ مل گئی اس کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، فلاح ہی فلاح ہے۔ جیسے حضرت عائشہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اے پیارے رب، مجھے اپنے پاس جنت میں ایک گھر عطا فرما۔ یعنی صرف جنت نہیں مانگی، اللہ کا قرب بھی مانگا، جنت میں اپنے پاس، یعنی اس کا مطلب کیا کہ اپنے قرب میں مجھے جنت عطا فرما جو تیرے سے بہت قریب ہو۔ تو یہ محبت کا وہ لیول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب آپ محبت مانگیں گے تو ساری چیزیں آپ کو خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گی، پھر الگ الگ دعا کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو ویسے ہی ملے گی الحمدللہ جیسے آپ چاہتے ہیں۔ لیکن اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے نا۔ ایمان والوں کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید
عید میں ہے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے اللہ سے اشدو کا مطلب کیا؟ شدید، بہت زیادہ، سب سے زیادہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن نہیں ہے وہ شخص جو اپنے مال دولت، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنی اولاد، ان سب سے زیادہ مجھے نہ چاہے، مومن ہی نہیں ہے وہ شخص۔ یہاں پہ بتایا اشد للہ، اشد حب للہ، کیا مطلب ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ وہ ایمان والا کرتا ہے، اور کرنی چاہیے۔ اچھا یہاں پر کیونکہ محبت کی بہت بات ہو رہی ہے تو تھوڑا محبت کی تقاضے کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ محبت ایکچولی ہوتی کیا ہے، تاکہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سمجھ میں آئے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا جو پتہ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہم بن مانگے دے رہا ہے، یہ تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں جس طرح محبت کرنی ہے، محبت ایک ایسا خالص جذبہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکل کے انسان کی روح تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ کو نا اللہ کی محبت محسوس نہیں ہو رہی نا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ نے اللہ سے محبت کی نہیں ہے۔ اللہ تو ہم سے کر رہا ہے، ہم نے نہیں کی، کیونکہ دل سے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے ہر چیز کا خیال ہوتا ہے، پھر آپ کو وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے۔ یہ سب نے اس کا مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ جو محبت ہے وہ خالص کس چیز پر مبنی ہے؟ خلوص پر مبنی ہے۔ بے لوث محبت کرنا سب سے بڑی بات ہے کہ بے لوث محبت کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف سامنے والے کی خوشی پر اپنی خوشی کو تلاش کرتا ہے۔ اور اللہ سے محبت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی فرمانبرداری کرنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے محبت میں سب سے بڑی جو ایلیمنٹ رکھا ہے کہ جب آپ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو ایمان کی لذت اور مٹھاس آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، یعنی روح تک آپ محسوس کرتے ہیں اس محبت کو۔ دیکھیں نا جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ملنا جلنا، آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اللہ سے محبت کرا، اس کا حلیہ، اس کی باتوں میں اللہ کا ذکر، اس کے معاملات میں اللہ کا ذکر، جب وہی چیز پریشانی اس کے اوپر آتی ہے فوراً وہ کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ یہی تو ہے اللہ کا ہونا۔ اور کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے بڑی بات محبت میں سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کسی سے محبت ہو یا اللہ سے محبت ہو۔ تو دنیاوی اعتبار سے تو ہم اس چیز کو بہت اس کی قدر کرتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ کیا اللہ کے لیے ہماری سوچ ہے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو؟ اور وہ ہم سے کب ناراض ہوگا؟ جب ہم اس کی نافرمانی کریں گے نا۔ نافرمانی سے بچنا ہی ایمان ہے۔ حقیقی محبت ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کر دیں۔ کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ پھر آپ کی ہر چیز جو ہے اس میں آپ کو اجر ہی اجر ملے گا۔ جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اگر کوئی لکھنا چاہے تو موسٹ ویلکم لکھیے، تاکہ آپ اپنے اندر اس نشانیوں کو محسوس کریں، نہیں ہے تو پیدا کریں۔ اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت پر غور و فکر کرنے لگ جاتا ہے۔ تجوید کی بات نہیں کر رہی میں ابھی میں تلاوت کی بات نہیں کر رہی، ابھی میں صرف غور و فکر کی بات کر رہی ہوں۔ قرآن کی تلاوت کو غور و فکر سے سننا شروع کر دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے کیا فرمایا ہے۔ اور یقین جانے قرآن کا اتنا پیارا معجزہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو لگے گا کہ وہ سارے احکامات آپ کے لیے، یہ تو مجھ سے بات کر رہے ہیں، یہ تو میرا ہی مسئلہ تھا، یہ تو اس طرح حل ہو گیا، کہ قرآن میں اس چیز کو بتایا گیا کہ یہ مسئلہ اس طرح حل ہوگا۔ غور و فکر کر کے تو دیکھیں، تدبر کر کے تو دیکھیے آپ، یہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اگر جس کا دل اس پہ مائل ہوتا ہے تو وہ ایمان والا ہے۔ نمبر 2، نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور کیا؟ نوافل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا قرب حاصل کرنا ہے تو نوافل کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے روز محشر جو ہمارے فرائض میں جو کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ اس کی نوافل، اس کی سنت اس کو سامنے لے کر آؤ جو اس نے کثرت سے کی ہوگی، تاکہ اس کی جو کمی ہو رہی ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ یعنی ابھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارے لیے ہے، اس کو نہیں چاہیے سب ساری چیزیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہم ہیں محتاج ان سب چیزوں کے۔ تو جو نوافل کی جن کی کثرت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ نمبر 3 ہے اللہ کے ذکر کی کثرت کرنا۔ ذکر کا مطلب وہی اگین صرف بیٹھ کر آپ نے تسبیح نہیں گھمانی ہے، ذکر کا مطلب ہے کہ ہر معاملات میں صرف اور صرف اللہ کے احکامات کو دیکھنا کہ اس میں کیا معاملہ، یعنی ہمارے پیدا ہونے سے لے کے اور مرنے تک کے جتنی زندگی ہے بیچ میں ان سب کے معاملات کو، کیونکہ پیدا ہو جاتا ہے بچہ تب بھی ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ اچھا مرتے ہیں
تو اپنے مردے کو ہم بالکل اسی طرح اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو اس کو ہے سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن جو زندگی ہے نا بیچ کی، یہ نہیں گزارتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق۔ یہ ہے اللہ کا ذکر کرنا کہ ہر معاملے میں جانے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا پسند ہے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ جو لوگ چھپ کر صدقہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ پھر دل میں اللہ کو یاد کرنا، اس کی عظمت کو پہچانا، اس کی صفات کو پہچاننا، اس کے معاملے میں اب سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، کیا میں یہ جو زندگی گزار رہی ہوں یہ اس کے مطابق ہے۔ پھر اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنا، غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگین ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں عقل سلیم عطا کی ہے، تو اس کی ذمہ داریاں بھی تو ہیں۔ دیکھیں جو جو نعمت آپ کو ملیں گی نا اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کی آخر میں پوچھ بھی ہے۔ اسی لیے نا علماء فرماتے ہیں، حدیث میں اس کی تفسیر بھی آپ کو ملے گی کہ جو لوگ جن کے پاس کم ہوتا ہے نا تو وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ نعمتیں جتنی کم آپ کے پاس ہوں گی پھر اس کی پوچھ بھی کم ہوگی، لیکن جن کے پاس زیادہ ہوتی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نعمتوں کا پوچھے گا بھی زیادہ، ان کا حساب بھی آپ کو زیادہ دینا پڑے گا۔ تو جو ذمہ داری آپ کے پاس زیادہ ہے، جو آپ کے پاس نعمت زیادہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا بھی، اس کی ذمہ داری ایک ہوتی ہے۔ لیکن اپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات پر جب غور و فکر کریں گے تو یہ معاملات آپ کے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، جب بھی کوئی انسان جو ہے وہ اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا ہے؟ کمزور پیدا کیا ہے۔ انشاءاللہ جب انسان کے بارے میں بتاؤں گی تو آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا اور کیا کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ اس کو ہم کور کریں گے۔ تو جب بھی آپ کے ساتھ کوئی گناہ ہو، کوئی ایسے معاملات، فوراً عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کیا کریں؟ توبہ طلب کریں۔ اللہ کو یہ بندے کے ساتھ جو تعلق ہے نا توبہ والا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ توبہ یعنی گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کہتا ہے گناہوں پر مجھے غصہ نہیں آتا، لیکن گناہ کر کے توبہ نہ کرنا اس پر اللہ تعالیٰ غصہ بھی ہوتا ہے، قہار بھی ہوتا ہے، جبار بھی ہوتا ہے، اور پھر ساتھ میں سزا بھی دیتا ہے۔ پھر رات کی تنہائی میں اللہ کے ساتھ وقت گزارنا، چاہے کسی بھی لیول پر ہو، آپ تہجد کے لیے اٹھیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ٹیچر ہیں، کوشش کریں کچھ نہ کچھ لکھیں، کچھ نہ کچھ پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ رات کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک سکون رکھا ہے نا اس سکون میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے سکون میں بھی یاد رکھو۔ دیکھیں آپ کی زندگی میں چاہے بے چینی ہو، سکون ہو، آرام ہو، پریشانی ہو، کوئی بھی زندگی کا آپ کے پاس مرحلہ آ رہا ہے اس میں آپ کو اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ پھر زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھیں، جتنا استغفار کریں گی اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ پھر نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، یہ ہے ایمان والوں کی نشانی۔ گناہوں سے دور رہیے اور کوشش یہ کیجئے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایمان والوں کی نشانیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں اتنی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، بس صرف کیا ہے توجہ نہیں ہے اس طرف۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے ہزاروں لیکچروں میں سنا ہوگا، بچپن سے لے کے جوانی تک آپ لوگ یہ سب سن رہے ہیں کہ اللہ کون ہے، لیکن توجہ سے نہیں سن رہے ہیں، صرف اس وجہ سے سن رہے ہیں کیونکہ ہم بیٹھے ہیں، ایک ماحول ہے اور ایک کورس ہے، کورس کی کتابوں میں بھی یہ سب کچھ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن توجہ کے ساتھ، جب توجہ کے ساتھ سنیں گے تو اللہ پہ پیار آئے گا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاؤ کیا فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، اے ایمان والو میں تمہارا دوست ہوں۔ الحمدللہ، سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا دوست ہے، اور دوست اللہ اپنی دوستی پوری نبھا رہا ہے۔ اگین ہمیں اپنی دوستی نبھانی ہے، جو دوستوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ کیا ہم وہ دوستی نبھا رہے ہیں؟ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں ہماری طرف سے کوشش پوری ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ انسان کی کوشش کو میں دیکھتا ہوں، یعنی کوششوں پر بھی اجر ہے، کوششوں میں بھی اجر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو ان کو توجہ کے ساتھ، اس کو محبت کے ساتھ اس کو پکاریں، اس کی جو کوالٹیز ہیں اس کے بارے میں سوچیں، غور و فکر کریں، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، نمازوں کو دیکھیں آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جتنی جلدی نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا اللہ معاف فرمائے، ہماری نمازیں تو ٹربو نمازیں ہوتی ہیں، بس یہاں ہم نے اللہ اکبر کی اور یہاں سجدہ کیا اور سلام پھیر کے اٹھ گئے۔ نماز انشاءاللہ نماز کو بھی میں کور کروں گی کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، اور ایک نئے طریقے سے کوشش کروں گی کہ اس کو آپ کو سمجھ میں آئے کہ نماز پڑھنا ضروری کیوں ہے، وہ ہم پر فرض کیوں کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے قرآن کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔
سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ قیامت کے دن، یہ سورہ زمر آیت نمبر آئی تھنک 67 ہے جی، کہ قیامت کے دن ساری زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یعنی اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسماں کو وہ لپیٹ دے گا۔ یہ آپ کو اس کی پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مشرک تھے، کافر تھے، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہ اللہ کی قدر نہیں جانتے تھے، اور جانتے تھے لیکن اس کو ایڈمٹ کرنا، اس کو اپنا خالق اور مالک سمجھنا، اس سے وہ آ رہا تھے، اس سے دور رہتے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کرنے کا حق تھا۔ وہ بلند اور پاک ہے، وہ روز محشر زمین کو اپنی مٹھی میں سمو لے گا اور آسمان کو لپیٹ لے گا، کیونکہ وہ پاک ہے، بلند ہے۔ اور اسی سے یہ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا مشرک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں جس طرح میں نے مٹھی میں زمین کو بند کیا ہے، آسمان کو لپیٹا ہے، تو مشرک اور منافق اور کافر لوگوں کو بھی ایسے ہی میں جھونک دوں گا۔ کہاں؟ جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں کی نشانی یہ ہے، اور تم سب کے اوپر۔ اچھا، اس آیت میں ہمارے لیے بھی تو ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو بھی تو تلاش کریں کہ کیا ہم اللہ کا حق اس طرح ادا کر رہے ہیں جس طرح ہے، کہ ایسے سارے معاملات جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں پکڑوں گا، جیسے میں نے زمین کو لپیٹ لیا، آسمان کو لپیٹ لیا، اسی طرح میں گناہگار کو بھی پکڑوں گا اور جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم اللہ کی اس طرح قدر کر رہے ہیں جس طرح اس کا حق ہے۔ اس کے انعامات دیکھیے، اس کے انعامات حق ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے جو عذاب تمہیں ملے گا اس میں بھی سچائی ہے، وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وہ ایسی جنت ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کا خیال گزرا۔ اور دوزخ ایسا ٹھکانہ ہے جس کو اللہ نے بہت زیادہ مشقت اور تکلیفوں سے گھیرا ہوا ہے، وہ ایک برا ٹھکانہ ہے۔ دعا یہی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ دیکھیں ہمارا تعلق اللہ سے کیسے ہونا چاہیے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو غم یا خوف میں ہمارے دن رات گزرتے ہیں، تو فوراً ہمیں خیال کس کا آنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ وہی تو مالک ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی غوث اعظم ہے۔ کوئی مشکل میرے لیے مشکل ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس اللہ کا ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کیونکہ جب سب سو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی نہیں سوتا۔ یہ آپ کو آیت الکرسی میں اس کی پوری ڈیٹیل ملے گی کہ وہ اس کو اونگ نہیں آتی ہے۔ جب سب سو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی نہیں سوتا، وہ جاگتا ہے۔ جب سب بھول جاتے ہیں وہ اس وقت بھی یاد رکھتا ہے۔ جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی ہماری سنتا ہے۔ اور شرک کا دروازہ کھلتا ہی اسی وقت ہے جب انسان اللہ کے پاس جانے کے بجائے لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ دیکھیے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ فوراً کس کے پاس جاتا ہے روتا ہوا؟ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے نا۔ دیکھیں آپ محفل میں سب کو بٹھائیں اور برابر میں اس کا باپ بھی بیٹھا ہوگا، لیکن بچے کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ سب کو چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس کیوں آتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہاں پر میری جو ہے مشکل، یا میرے اوپر کوئی جو پریشانی، یا میرے اوپر جو مجھے چوٹ لگی ہے، وہ میری مما مجھے جو ہے نا وہ سکون دے گی، یا میری مما اس کو سنیں گی، رائٹ؟ کیسا سکون ملتا ہے، چاہے وہ چھوٹے بچہ کیوں نہ ہو، وہ روتے روتے اپنی ماں کی گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہم بڑے ہو کے اتنے بے وقوف کیوں ہو جاتے ہیں؟ بچپن میں تو یہ سارے معاملات سب نے کیے ہوتے ہیں۔ ابھی اپنے آپ دیکھ لیجئے، ہمارے بچے بھی کیا کرتے ہیں، جب چوٹ لگتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، فوراً وہ آپ کے پاس آئے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہیں پہ میرے درد کا مداوا ہے، یہاں پر ہی مجھے سکون ملے گا۔ تو بڑے ہو کر ہم اتنے بے وقوف ہو جاتے ہیں کہ ہم شرک کا دروازہ کھول دیتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر اپنی جو ہے وہ تکیہ رکھ لیتے ہیں کہ بس جو مدد کریں گے یہی کریں گے۔ ابھی میرے پاس، میں آپ کو بتاؤں، تھوڑی دیر پہلے ایک میسج آیا کہ میں بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں رینڈملی کوئی کسی نے میرا نمبر پک کیا ہوگا، میں بہت پریشان ہوں، بھلے سے آپ مجھے 5,000 ہی بھیج دیں، بس آپ مجھے بھیج دیں۔ میں نے ان کا سسٹر، آپ جو مجھ سے مانگ رہی ہیں آپ نے اللہ سے مانگا؟ سب کو دینے والا اللہ ہے نا، وہی غفور الرحیم ہے نا۔ آپ مجھ سے مانگ رہی ہیں، اللہ کو یہ بات آپ کی بری لگے گی۔ آپ اللہ سے مانگے پہلے۔ مجھ سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں میں ان سے پوچھتی ہوں، آپ نے اللہ سے مانگا؟ اللہ سے ویسے مانگا جیسے مانگنے کا حق تھا؟ رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا؟ اگر اس کے باوجود آپ کو اللہ اس وقت نہیں دے رہا تو کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ہاں، اگر آپ کو مل رہا ہے میرے یعنی ذریعے، تو یہ ذریعہ اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اللہ دلوں میں پہ ڈالتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے۔
تو بڑے ہو کر ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ وہ ذات ہماری ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے، تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ اسی طرح ہمارا اس سے تعلق مضبوط ہوگا نا۔ دیکھیں جو لوگ ہماری تکلیف میں پریشانی میں ساتھ دیتے ہیں، یا چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہوں یا بس میں ہوں یا کسی ایسی محفل میں ہو جہاں پہ بہت سارے لوگوں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، تو ایک جوان جو ہے وہ بچہ اٹھ کر اور ایک بوڑھی عورت کو جگہ دے دیتا ہے، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ یعنی محفل میں اگر کوئی لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی اس چیز کو بڑا فیل کر کے محسوس کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ اس نے اس کی تکلیف دور کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ تو ہماری کتنی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، کتنی ہمارے اوپر بلائیں مصیبتیں آتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کو دور کر دیتا ہے۔ اس سے تعلق مضبوط کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کے اوپر پریشانی مشکل آئے، کیونکہ عموماً لوگ یہی سوال کرتے ہیں اور اسی چکر میں رہتے ہیں کہ اس پریشانی کا حل ہمارا کسی طرح نکل آئے۔ لیکن دیکھیں یہ تعلق اللہ سے جوڑیے کہ آپ کو اللہ کی طرف جانا ہے، اپنی خوشی ہو، غمی ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دیکھیے میں آپ سے یہ ہرگز نہیں بول رہی کہ کسی سے آپ یہ بات نہیں کر سکتے، مدد نہیں لے سکتے، لیکن اس مدد کو اختیار کرنے سے پہلے آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دیکھیں کچھ جگہ پر ایسا لگتا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس چیز کو محسوس کریں گے کہ کہیں کچھ جگہ سے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں اور وہ ہم سے رابطے میں ہیں۔ دیکھیں جو لوگ رابطے میں ہوتے ہیں ہمارے دل کے بڑے قریب ہوتے ہیں نا، تو اللہ ہمارے رابطے میں ہیں۔ اس کی کچھ نشانیاں اس کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ سب سے پہلی نشانی ہے کہ جب آپ کوئی گناہ کر بیٹھے نا تو آپ کے دل کے اندر نا بے چینی ہو، اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے رابطے میں ہے، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ محسوس کریں انی قریب، وہ آپ کے قریب ہے۔ جب آپ سے کوئی برا کام ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے اور آپ کے دل میں ایک دم سے جو ہے نا وہ بے چینی پیدا ہو جائے، ایک دم بے چینی، وہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسے لیکچر یا کوئی نہ کوئی ایسی آیت آپ کے سامنے یا ایسی صورت آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو میرے مسئلے کا حل ہے۔ میں تو ابھی اتنی دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اتنی، میں آپ کو بتاؤں یہ جو آیت میں نے بھی پڑھی تھی کہ انسان جو ہے وہ بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، میں نے پڑھی تھی لیکن میں بھول گئی، میرے ذہن سے نکل گئی۔ اب مجھے اپنے لیکچر میں اس کو جو ہے نا وہ اس کے بارے میں پورا جو ہے وہ کچھ دنوں پہلے بتانا تھا۔ اب میں کوشش کر رہی ہوں، میں یاد کر رہی ہوں، لیکن مجھے نہیں آ رہی، مجھے کسی ذہن آ ہی نہیں رہی میرے ذہن میں۔ یقین جانے صبح اٹھ کے، کیونکہ الحمدللہ میں تلاوت کرتی ہوں، وہ تلاوت کے بیچ میں میرے ساتھ آ گئی وہ آیت۔ میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہی تھی کہ کون سی صورت کے اندر اس میں ذکر ہے، کیونکہ وہ لیکچر کے اندر مجھے بیان کرنا تھا اور وہ آیت میرے سامنے آ گئی۔ تو اگین جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، اسی وجہ سے قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہوئیے، روزانہ پڑھیں، چاہے ایک ہی پیج کیوں نہ پڑھیں۔ پیاری بہنوں ضرور پڑھیں۔ رمضان گزر گیا، بہت سارے لوگوں نے اس کو لپیٹ کے قرآن کو اوپر رکھ دیا ہوگا، نہیں، ایک ہی پیج پڑھیں، 2 ہی آیت پڑھیں، ایک ہی صورت پڑھیں ضرور، آپ کو آپ کے مسئلوں کا حل نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے نا، اس کو کنیکٹ کریں کہ جو میرے اوپر ابھی پریشانی آئی تھی، یہ آیت اس میں مجھے یہ بتا رہی ہے، اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، اور وہ اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ کئی بار اپنی زندگیوں میں نا آپ نے پلاننگ کی ہوگی، کچھ ٹارگیٹ مقرر کیے ہوں گے اور ان کے حصول کے لیے انتہائی محنت کی ہوگی، لیکن اچانک کچھ ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں جس میں ناکامی ہوتی ہے، رائٹ؟ کتنی ہوتا ہے زندگی، میرے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے، کچھ ایسی اتنی محنت کرنے کے بعد ایک دم سے وہ رکاوٹ آ گئی کہ وہ چیز آگے نہیں بڑھ پاتی ہے، بڑھ ہی نہیں پا رہی ہے۔ پھر ایک دم سے ذہن میں آتا ہے، میرے خود سے نہیں آتا، اللہ ڈالتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو یہ رکاوٹ آئی ہے یہ اس وجہ سے آئی کیونکہ آگے کے معاملات میرے لیے اچھے نہ ہو۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، کہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے، روڈ بن رہی ہوتی ہے، وہاں پر سب سے آگے جہاں پر بلڈنگ بن رہی ہو یا کنسٹرکشن ہو رہی ہو، وہاں پر آپ کو ایک سائن ملتا ہے کہ روڈ جو ہے وہ کلوز ہے، روڈ بند ہے، آگے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ وہاں پہ ایک دم ہم رک جاتے ہیں، اس بورڈ کی یہاں پہ وہ سائن ہوتا ہے صرف، وہاں پر ہم کیوں رکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے اس کے بعد کا جو راستہ آگے ہم جائیں گے وہاں پر ہمارے لیے نقصان ہے، وہاں پر ہمارے لیے ابھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، وہاں پر ابھی وہ کام ہو رہا ہے جہاں پر اگر انسان جائے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ بالکل اسی طرح جب آپ اتنی محنت کرنے کے بعد، جیسے آپ کے ذہن میں اللہ میں نے تو اتنی محنت کی ہے اور اتنا میں نے تیرے لیے، میں نے دعا مانگی، میں نے صدقہ دیا کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ انسان کے دل میں مایوسی آتی ہے، لیکن وہ مایوسی کو آپ نے اس پر امپلیمنٹ نہیں کرنا، آپ نے اس پر اپلائی نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ آگے کا جو راستہ ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔
اس میں بہتری نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں حکمت یہ رکھی ہے کہ ابھی وہ آپ کے لیے رک جائے، جیسے سائن دیکھ کر ہم رک گئے کہ آگے ہم نہیں جا سکتے، ہم دوسرا راستہ لے لیتے ہیں نا، پھر مایوس نہ ہو، مایوسی کیونکہ کفر ہے، آپ دوسری طریقے کا راستہ اختیار کر لیجئے۔ اس روڈ پر آپ کھڑے تو نہیں رہتے کہ نہیں جب تک سے روڈ پوری بنے گی نہیں میں یہاں سے گزروں گی، مجھے تو گزرنا ہے تو میں اب یہاں پہ کھڑی رہوں، چاہے وہ کتنے ہی دن لگے، نہیں، آپ فوراً راستہ اپنا تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں کوئی رکاوٹیں آتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں، آپ جانیں کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات فرما رہا ہے، آپ سے کلام فرما رہا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری جگہ پر آپ محنت کرنا شروع کر دیں۔ کبھی بھی مت سوچیں کہ میری قسمت خراب تھی، میں نے اتنا سب کچھ کیا اور میرے ہاتھ میں یہ چیز نہیں آئی، نہیں، وہ آپ کے لیے صحیح نہیں تھی، کیونکہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مشکلات سے بچاتا ہے، اللہ کی حکمت اس میں یہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے بھی تو دے ہی رہا ہے نا، تو جب ہم مانگتے ہیں تو اس میں پھر یہ سوچیں کہ کوئی نہ کوئی، جب یہ دعا مانگیں گی نا آپ کے دل میں سکون آ جائے گا، اللہ آپ کو دوسرا راستہ اختیار کروا دے گا، لیکن بس اس کی رضا میں راضی رہے۔ اچھا، میرا یہاں پر ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم بڑا یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے تو راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، کتنی دعا میں آپ نے سنا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہ تو دعا مانگتے ہیں، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے ایک بات بتائیے، کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ ہمارے اوپر جو معاملات آتے ہیں، ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، ہم کتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، کتنی جلدی ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ جو کچھ ہمیں وہ دے رہا ہے کیا ہم صبح شام شکر ادا کر رہے ہیں؟ کتنی نعمتیں بن مانگے مل رہی ہیں، کیا ان کا ہم نے کبھی کاؤنٹ کیا ہے کہ اگر ہم نعمتیں بیٹھ کے گنے نا، ہم گن نہیں سکتے جو ہمیں ابھی ملی ہیں بن مانگے۔ کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ میرا سوال آج کا یہی ہے، اس کو ضرور سوچئے گا کہ کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ ہم یہ تو دعا مانگ رہے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، لیکن کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ دعا کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کریں، اس پہ غور و فکر کریں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ مجھے بھی تو اپنے آپ سے راضی کر دے۔ ہر وقت شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں، بے صبری دکھاتے ہیں، کیا یہ ہونا چاہیے ایک اچھے ریلیشن شپ کی جو ریکوائرمنٹس ہے کہ بس ہر وقت شکوہ کرنا، بس ہر وقت مانگنا؟ اللہ کو بغیر مانگ کے بھی تو دیکھیں، ہر وقت میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی دعا مانگنا اللہ کو پسند ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں، ماں باپ سے آپ کو کوئی کام ہوتا ہے، آپ ہر دفعہ اپنی امی سے بولیں امی یہ کام کر دیں، یہ کام کر دیں، بچے جیسے ہم سے کرتے ہیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، انسان تھوڑی دیر میں تھوڑا سا وہ جھنجلا سا جاتا ہے، بھائی ہر وقت تم مجھے کام ہی کہتے ہو، کبھی جو ہے وہ پیار محبت سے بات بھی کر لیا کرو۔ میں آپ کو مثال دوں، میں اپنے بیٹے سے جو فون پہ بات کرتی ہوں اس کی خیر خیریت پوچھنے، تو میں بیٹا آپ کہاں ہو، تو اس نے 2 دفعہ مجھ سے کہا کہ مما یہ پوچھنے کے بجائے کہ میں کہا ہوں پہلے میرا حال چال تو پوچھ لیجئے۔ بات بالکل صحیح ہے، دیکھیں چاہے کسی بھی لیول پر ہو، آپ کو کہیں سے بھی بات کو سیکھنے کو مل رہی ہے، سیکھے۔ یہ نہیں ہے اب میں یہ کہوں کہ میرا بیٹا ہے تو آپ مجھے سمجھاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے، نہیں، دیکھیں یہ دیکھا کریں کہ یہ مت دیکھیں کبھی بھی کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں آیت الکرسی کا جو وظیفہ تھا وہ شیطان نے جو ہے وہ سکھایا تھا، اس کی پوری لمبی تفسیر ہے، تو ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھیں کون کہہ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کبھی ایسے یاد کرے کہ اللہ آج مجھے تجھ سے نہ صرف بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اللہ تو نے مجھے اتنا دیا ہے اور مجھے بس شکر گزار بندوں میں، یعنی باتیں کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، دعاؤں کے ذریعے، راتوں کی کروٹوں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راتوں کی کروٹوں میں بھی یاد رکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قرآن میں جب آپ قرآن سے جڑیں گی تو قرآن وہ دوست ہے جو آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ جب آپ کو دعا میں لذت محسوس ہونے لگے، جب آپ کو قرآن پڑھنے میں لذت محسوس ہونے لگے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، آپ اللہ سے راضی ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے راضی ہوں، تاکہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری حالت جو ہے، جو حالتیں ہماری ہیں جو ہم نے خود سے بگاڑی ہوئی ہیں، گناہ کی طرف رجوع نہ کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کر کے، گناہ دیکھیں گناہ کب گناہ بنتا ہے، جب برائی کو آپ برائی جاننا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگین جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر گناہ آپ ان کو کرتے ہوئے دیکھیں اور وہ کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تو میرے ایک سوال میں دل میں بڑی ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، تو یہ کیسی نماز ہے ان کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن جن میں فرما رہا ہے کہ نماز جو ہے آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، تو ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن سے جڑیے اور اللہ کی رضا میں راضی رہیے، اور جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ بھی راضی رہیں، اس کا شکر ادا کریں، اور جب پریشانی آتی ہے اس پر صبر کریں، کیونکہ صبر کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ پڑھایا ہے سنایا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نیکی کرنے کے مواقع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. جی اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو موسٹ ویلکم کر سکتی ہیں یا کچھ کہنا چاہیں. موسٹ ویلکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. جی السلام علیکم راجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ پوچھنا تھا کہ جیسے مسجد اور گھر بالکل بازو میں ہی ہے جی جی تو جب نماز ہوتی ہے جیسے عید کی یا جمعے کی نماز اور جب نماز ہو رہی ہو جو بھی فرض نماز تو اس میں مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو گھر میں وہی جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں ایک انسان ہی پڑھ سکتے ہیں. اچھا آپ کی جو گھر آپ کہہ رہی ہیں مسجد کے قریب ہے آواز آتی ہے تو کیا جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں کچھ بازو میں؟ میں ہی ہے. ہاں جی ہاں لیکن نہیں گھروں کے اندر جماعت اس طرح نہیں ہوتی کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہو اور وہاں پہ خطبہ ہو رہا ہو اور آپ گھر میں جماعت پڑھیں. دیکھیں چاہے وہ عید کی ہو چاہے وہ جمعے کی ہو وہ مسجد میں جی ہی پڑھی جائے گی کیونکہ آپ کا جو گھر ہے وہ مسجد کا احاطہ نہیں ہے. اگر مسجد کا احاطہ ہوتا ہے تو پھر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد کا حصہ ہے تو آپ اپنے حساب سے پڑھیں گی. وہاں کی جماعت ہاں وہاں پر اذان ہو گئی ہے تو آپ پھر کیونکہ عورتوں کے اوپر تو ویسے جمعہ فرض نہیں ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا تو اس میں آپ گھر میں ہوں گی تو آپ ظہر کی نماز پڑھیں گی لیکن مسجد کا جو حصہ ہے وہ مسجد کا حصہ ہوگا اور جو آپ کے گھر کا حصہ ہے وہ آپ کے گھر کا حصہ ہے تو آپ نے نہیں تو اپنے حساب سے نماز جو پڑھنی ہے ہے. مسجد جو ہے وہ بالکل گھر کے بالکل بازو میں ہی ہے. جی جی چاہے وہ بازو میں ہی ہو چاہے ایک دیوار بھی ہو لیکن وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. مسجد کا جی حصہ ہونا بہت ضروری ہے جماعت کے لیے. جی آپ اپنی الگ سے جماعت کروا لیں وہ الگ بات ہے لیکن مسجد کی جو آپ جماعت کی بات کر رہی ہیں جمعہ جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے اور گھر آپ کا مسجد کا حصہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی جزاک جزاک اللہ اللہ. خیر. وعلیہ کا خیر. جی کسی اور کا سوال؟ جی یوٹیوب پہ بھی جو لوگ آئے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نواز کچن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگر کوئی سوال ہے تو یوٹیوب پہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں موسٹ ویلکم. جی آپ اور کسی کا سوال کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میں آپ سے یہ بول رہی تھی کہ ابھی میں آپ کا پروگرام سن رہی تھی تو میری بیٹی بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی پروگرام سنتے ہوئے. ان کی ایج ہے 15 ایئرس اور ان ماشاء کا نام ہے معراج. تو وہ آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھنے لگیں کہ یہ میم کون ہے جو یہ سب تو میں نے آپ کے بارے میں تھوڑا انٹرو دیا ان کو تو اللہ. وہ مجھ سے یہ بولنے لگیں کہ میں ان سے کچھ بات کر سکتی ہوں تو انہیں کچھ جی پوچھنا ہے آپ سے. ویسے کوشچن مجھے بتایا انہوں نے بول رہی جی تھی جی کہ ممی آپ خود ان سے کہ یہ بولنا چاہ رہی ہوں تو میں نے کہا نہیں میں تو نہیں پوچھوں گی آپ خود اپنی زبان میں ان کو سمجھائے ہاں گی کہ جی آپ ان سے کیا بالکل بولنا چاہتے ہیں. تو بالکل میں بالکل میری بیٹی بات کے پاس کریے. ان سے بات کر لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے. سدرا معراج. سدرا معراج ماشاء اللہ نام بھی بڑا پیارا ہے. جی بولیے بیٹا کیا بات ہے؟ میم ہماری ایک ریکویسٹ تھی ہوں کہ آپ سیشن رکھیں جو کہ ٹین ایجر گرلس کے لیے ہوں اور ٹھیک ہے ٹاپک یہ ہو کہ جو ٹین ایجر گرلس جو ہوتی ہیں تو وہ ماڈرن ورلڈ کو دیکھ کر بہت جلدی انفلوئنس ہو جاتی ہیں اور اس وجہ سے وہ مطلب ان کے سارے ذہن سے خدا کا خیال بالکل ہی نکل جاتا ہے. تو اس چیز ٹھیک کو ہے اوائڈ کیسے کیا جائے؟ اچھا بہت اچھی بات ہے. سب سے پہلے جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزا. ماشاء اللہ آپ نے مجھے بہت اچھا لگا آپ نے لیکچر بھی سنا اور آپ کے دیکھیں وہی اگین کہ آپ نے غور و فکر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیز ایلیمنٹ آپ کے دل میں ڈالا کہ خواتین اور بچیوں کے لیے کہ خاص طور پر وہ ماڈرن جو زندگی ابھی گزار رہی ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کیسے کریں. بڑا اچھا آپ کا ٹاپک ہے. ہماری جو ایڈمن ہے پلیز اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے
اس کوشچن کو، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ایک سیشن رکھیں گے. بالکل. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ ہماری اکیڈمی سے جڑی ہوئی ہیں کہ آپ کی مما یا آپ لوگ ہیں یا ابھی آپ لنک کے ذریعے آئی ہیں؟ ایکچولی ہماری جو مما ہے وہ اس سے جڑی ہوئی تھی. ہم اچھا نے ٹھیک ہے. آپ کا جو پروگرام ٹائم اٹینڈ کیا ہے. اچھا ماشاء اللہ، ویلکم کرتے ہیں آپ کو بہت بہت. جی انشاءاللہ بیٹا، میں I'll do my best. میں اس پر ایک سیشن رکھیں گے ضرور. پھر آپ کی ذمہ داری ہوگی جو بچیاں آپ کے پاس ہیں، جو خواتین ہیں، پھر آپ ان کو بھی انشاءاللہ ضرور اس سیشن میں لے کر آئیے. بہت اچھا آپ کا ٹاپک ہے اور بہت اچھا آپ کا کوشچن اس وجہ سے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ضرورت ہے، خاص طور پر جو گروئنگ ایج ہوتی ہے بچوں کی، تو ان کو اویئرنیس دینا کہ who we are اور ہماری ویلیوز کیا ہیں. اگر ہماری ویلیوز نہیں پتہ، ہمیں اگر یہی نہیں پتہ کہ ہم کون ہیں، تو آبویسلی پھر ہم ہر اس بندے کو فالو کرتے ہیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویسے گناہ کے اندر اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ضرور. تو آپ کا سوال ہے یا آپ مجھے اور کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں بس اتنا ہی ہے. جزاک اللہ خیرن. وہی کا خیر. انشاءاللہ ضرور اس چیز پر ہم غور و فکر کریں گے. انشاءاللہ ایک سیشن رکھیں گے. آپ کی مما ہے، پھر انشاءاللہ ان کو میں لنک شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے، یہ اچھا ٹاپک ہے انشاءاللہ. بہت زیادہ شکریہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. وہی کا خیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس قبول فرمائے. آمین. اسی طرح جیسے ابھی یہ ماشاءاللہ مدر اپنی بیٹی کو لے کے آئی ہیں سیشن میں، تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی بچیوں کو ضرور لے کر آئیں، کیونکہ ایک تو گھروں میں بیٹھ کے آپ لوگ سن رہے ہیں، کہیں جانا نہیں پڑ رہا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ کوئی کوشچن ہوتا ہے تو لائیو اسی وجہ سے میں لے لیتی ہوں، تاکہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں ایسی کنفیوژن ہو رہی ہے تو بالکل لائیو آپ پوچھ سکتی ہیں. الحمدللہ. ویری گڈ. جی کسی اور کا سوال یا کچھ اور کوئی کچھ کہنا چاہے؟ جی اچھا جی یوٹیوب کے اوپر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیے، کوئی پوچھ رہے؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، دوبارہ بولیے. نہیں سسٹر، آپ کی آواز بہت دور سے آ رہی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کسی کو اگر ان کی آواز آ رہی ہے تو آپ ریپیٹ کر سکتی ہیں ان کے کوشچن کو. مجھے نہیں آ رہی ان کی آواز. سوری، بالکل بھی آواز نہیں آ رہی. جی جی میرے پاس بس 2 منٹ اور ہیں، اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، پھر انشاءاللہ کیونکہ یہاں پہ ظہر کا ٹائم ہو گیا. جی نہیں، ان سسٹر کی تو میرے پاس آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہے. اچھا جی چلیں. چلیں ٹھیک ہے. اگر میرے خیال سے سوال نہیں ہے، اگر ہو تو پھر چلیں آپ مجھ سے بعد میں بھی پتہ کر سکتی ہیں. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. سوری، مجھے وہ جو سسٹر بول رہی ہیں مجھے ان کی بالکل آواز نہیں آ رہی. آپ مجھے ایسا کریں، پرسنل پہ کر لیجئے گا تو پھر انشاءاللہ میں آنسر کر لوں گی. بس چلیں پھر سیشن کو انشاءاللہ جو ختم کرتے ہیں. نیکسٹ وینسڈے کو ہماری اگین سیم ٹائم پر کلاس ہوگی، اور انشاءاللہ ہم آج ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چھوٹا سا انٹروڈکشن دیا ہے. نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ ہوگا کہ انسان کیا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے، ضرور اٹینڈ کیجیے گا اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اس کے بعد ہم جانیں گے شیطان، اس کے کام، اس کے معاملات، اس کے وسوسے، اور وہ کس طرح ہم پر غالب ہو جاتا ہے. یہ ساری انشاءاللہ اویئرنیس دیں گے انشاءاللہ. تو کوشش کیجیے گا کہ لنک زیادہ سے زیادہ شیئر ہو. بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، سیدھی راہ پر چلنے والا بنائے، ہمیں دنیا اور روز آخرت کی جو رسوائی ہے اس سے بچائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اپنے رحم اور کرم سے ہم سب کو صحت، تندرستی، خوشیاں، زندگی عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. کر رہا ہے تو بھول کے جاتی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.